بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میں اپنے بیٹے کے اسکول میں پرنسپل کے آفس میں بیٹھا پرنسپل کا انتظار کر رہا تھا۔ کل پھر اسکول سے توقیر کی شکایت آئی تھی کہ اس نے پھر سے اسکول میں لڑائی کی ہے۔ نہیں معلوم توقیر ایسا کیوں کر رہا ہے۔ کئی بار اسے منع کیا ہے کہ اگر کوئی تنگ کرے تب بھی اسے اگنور کرو، مگر وہ ہے کہ اسے اپنے غصے پر قابو ہی نہیں۔ اتنے میں پرنسپل صاحب آفس میں داخل ہوئے اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور ان سے ہاتھ ملایا تو انہوں نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آپ توقیر کے والد ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جی سر، میں توقیر کا والد ہوں۔ پرنسپل صاحب نے ٹیبل کی سائڈ پر لگی بیل بجائی اور آفس بوائے اندر آیا۔ پرنسپل صاحب نے کہا، یاسر صاحب سے کہو کہ توقیر اور دوسرے بچے کو لے کر آفس میں آ جائیں۔ آفس بوائے اوکے سر کہتا ہوا چلا گیا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ پرنسپل صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے اور بولے، دیکھیں حماد صاحب، مجھے بذات خود بلا وجہ والدین کو ذرا سی بات پر بلانا پسند نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے مسائل تو ہم خود روزانہ کی بنیاد پر ہینڈل کرتے رہتے ہیں، مگر آپ کے بیٹے کا ایشو سیریس ہے۔ وہ اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا، ہائپر ہو جاتا ہے، اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بہت ذہین ہے، مگر مجھے معلوم نہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ہر وقت اس کی کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے۔ میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اتنے میں میرے بیٹے کے ٹیچر یاسر میرے بیٹے توقیر اور اس کے کلاس فیلو کو لے کر آفس کے اندر آئے۔ ٹیچر کرسی پر بیٹھ گئے اور میرا بیٹا سر جھکائے کھڑا تھا۔ ٹیچر یاسر نے کہا، حماد صاحب، میں آپ کے بیٹے سے تنگ آ گیا ہوں۔ اگر اس کی ذہانت کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ بچہ میری کلاس سے نہ جائے، لیکن جب اس کے غصے کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ میری کلاس سے چلا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے غصے کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ پرنسپل صاحب کہنے لگے، دیکھیں حماد صاحب، ہم آپ کے بیٹے کو 2-3 دفعہ پہلے بھی وارننگ دے چکے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں، کیونکہ وارننگ کی گنجائش اب نہیں بنتی۔ میں نے کہا، سر پلیز ایسے نہ کہیں، میرا بیٹا بہت ذہین ہے۔ استاد یاسر نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ذہانت کا کیا کروں، میں توقیر کا غصہ نہیں جھیل سکتا۔ استاد کی یہ بات سن کر مجھ سے بھی نہیں رہا گیا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے بیٹے کو دونوں بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، توقیر، میں تمہاری روز کی شکایت سے تنگ آ چکا ہوں۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تم ہر وقت مجھے شرمندہ کرواتے ہو؟ توقیر خاموشی سے کھڑا تھا۔ میں اسے تھپڑ مارنے ہی والا تھا کہ استاد یاسر نے کھڑے ہو کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، رک جائیں حماد صاحب، بیٹھے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد یاسر استاد نے بچوں سے کہا کہ اب دونوں کلاس میں جاؤ اور لڑنا نہیں۔ بچے چلے گئے۔ استاد یاسر نے کہا، دیکھیں، بچوں کو مارنے سے اس کے مسائل تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ توقیر ہمیشہ سے اسکول کا برائٹ اسٹوڈنٹ رہا ہے۔ پہلے ایسا بالکل نہیں تھا، مگر جو بڑا ہو رہا ہے اس کے لہجے میں تلخی آتی جا رہی ہے، برداشت کم ہو رہی ہے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اپنی یہ وجہ تلاش کرنی ہے، پرنسپل صاحب نے کہا، اور یہ وجہ آپ اس سے بات چیت کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ مارنے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں اسے اسکول سے نکالنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو توقیر کے مسئلے تک جلد از جلد پہنچنا ہوگا، ورنہ یہاں سے توقیر کو آپ کسی بھی اسکول لے جائیں، وہاں بھی توقیر کا یہی رویہ رہا تو آپ اس کے کتنے اسکول تبدیل کریں گے؟ اس لیے حماد صاحب ایک اچھے آدمی ہیں، میں آپ کو ایک اور موقع دے رہا ہوں کہ بیٹے پر توجہ دیں۔ میں نے کہا، پرنسپل صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ سچ پوچھیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے توقیر کو پہلے سمجھایا نہیں، اسے بہت سمجھایا، وارن بھی کیا، مگر نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ پرنسپل نے کہا کہ آپ اسے وارن نہ کریں، اس کے ساتھ بات کریں، بات کرنے سے ہی آپ معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے۔ یاسر استاد نے کہا کہ اگر پھر بھی کوئی حل نہ ملے تو میرا مشورہ ہے کہ کسی سائیکالوجسٹ سے رابطہ کریں۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور وہ بولے، دیکھیں، ہمارے معاشرے میں سائیکالوجسٹ کے پاس لوگ صرف اس وقت جاتے ہیں جب کوئی سچ مچ پاگل ہو جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سائیکالوجسٹ ہمارے جذبات میں آنے والے اتار چڑھاؤ کو اسٹڈی کرتا ہے اور ہمیں خود کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ میں خدا نہ خواستہ توقیر کو ذہنی مریض سمجھ رہا ہوں۔ میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو کچھ نہیں بتاتا تو ڈاکٹر اپنے طریقے سے اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ پرنسپل صاحب بولے، حماد صاحب، آپ زیادہ نہ سوچیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ استاد ہونے کے ناطے ہم آپ کو درست مشورہ دے رہے ہیں۔
میں نے کہا بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، آپ نے جیسے کہا بالکل ویسے کروں گا۔ پرنسپل صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ میں نے پرنسپل اور ٹیچر یاسر کے ساتھ مصافحہ کیا اور آفس سے باہر نکل آیا۔ اسکول میں بریک ٹائم تھا، بچے ہر طرف کھیل رہے تھے۔ آج مجھے ابو کی یاد آ رہی تھی۔ میرے ابو ایک بہت بڑے عامل تھے۔ اپنی وفات سے چند دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرا حساب بتاتا ہے کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا، وہ نارمل بچوں سے کچھ الگ ہوگا، اس کی بہت حفاظت کرنا۔ ابو مجھے بھی کہا کرتے تھے کہ عملیات سیکھ لو، مگر مجھے عملیات سیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں ان سے کہا کرتا تھا کہ ابو یہ کام بہت مشکل ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ ہر وقت پریشانی میں مبتلا ہوں۔ تو وہ ہنس کر کہتے کہ بیٹا زندگی تو نام ہی پریشانی کا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک لاکٹ بھی دیا تھا کہ جس دن بیٹے کی پریشانی کو لے کر میری یاد آئے تو یہ لاکٹ بیٹے کے گلے میں ڈال دینا، دیر نہ کرنا۔ میں نہیں سوچوں میں گم اسکول سے نکل آیا۔ میری گاڑی کھڑی تھی باہر، میں گاڑی میں بیٹھا اور سٹور کے بجائے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا، کال ملائی، لڑکے نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا کہ مجھے سٹور میں آنے پر دیر ہو جائے گی، میرے آنے تک تم سٹور کو سنبھالنا۔ وہ بولا اوکے سر، میں سنبھال لوں گا۔ میں نے فون بند کیا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ ابو کی وفات کے ٹھیک 5 سال بعد توقیر پیدا ہوا تھا۔ اللہ نے 4 بیٹیوں کے بعد بیٹا عطا کیا۔ توقیر کے رویے میں جو تبدیلی آ رہی تھی وہ پہلے کم تھی، مگر آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ یہ بات تو درست تھی کہ توقیر نارمل بچوں سے کچھ مختلف تھا، مگر تیزی سے بدلتا اس کا رویہ پریشان کن تھا۔ صبح فجر سے بھی پہلے اٹھ جاتا، نماز ادا کرنا، اس کے بعد واک کے لیے نکل جانا، پھر اسکول آنا، اسکول اور گھر دونوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا۔ محلے میں کئی بار شکایت آ چکی تھی۔ چھت پر کافی دیر تنہا رہنا۔ آج کل تو کھانا بھی کم کھانے لگا تھا، کہتا تھا کہ ایسے لگتا ہے جیسے کھانے پینے میں انٹرسٹ ختم ہو گیا ہو، جبکہ اس عمر کے بچے کتنے شوق سے کھاتے ہیں۔ توقیر 7ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، نرسری سے اسکول ٹاپ کر رہا تھا، اسکول کے ذہین طالب علموں میں سے ایک تھا۔ نہ صرف پڑھائی بلکہ گیمز میں بھی توقیر کا مقابلہ نہیں تھا، مگر توقیر کی سنجیدگی، اس کا بڑھتا غصہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا۔ میں گھر آ گیا، چوکیدار نے گیٹ کھولا، میں گاڑی لے کر اندر داخل ہوا۔ میں نے گاڑی گراج میں کھڑی کی اور اندر آ گیا۔ میری بیوی شگفتہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی حماد کیا بنا، آپ اسکول گئے تھے نا؟ ہاں کچھ نہیں، یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ شگفتہ بھی میرے پیچھے کمرے میں ہی آ گئی۔ میں الماری میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ شگفتہ نے کہا کیا ہوا حماد، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرا ایک پرانا والیٹ یہاں پڑا رہتا تھا، میں نے کہا اسے سنبھال کر رکھنا۔ وہ کہاں ہے؟ شگفتہ میرے قریب آئی، اس نے کہا مجھے بتائے نا، میں نکال دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر شگفتہ نے لاکر کھولا اور والیٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی آپ نے کہا تھا کہ یہ والیٹ بہت قیمتی ہے، اسی لیے میں نے یہ لاکر میں رکھ دیا تھا۔ میں نے والیٹ کے اندر جھانکا، ابو کا دیا ہوا لاکٹ والیٹ کے اندر ہی رکھا ہوا تھا۔ شگفتہ بولی آپ نے بتایا نہیں کہ پرنسپل نے کیا کہا ہے؟ میں قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا شگفتہ پہلے پانی پلا دو۔ اچھا ابھی لائی، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ چند لمحوں بعد آئی، اس نے ٹرے میری طرف بڑھایا، میں نے ٹرے میں رکھا پانی سے بھرا شیشے کا گلاس اٹھایا اور پانی پی لیا۔ میں نے گلاس واپس ٹرے میں رکھا۔ شگفتہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی کوئی پریشانی ہے؟ میں نے اسکول کی تمام رودات شگفتہ کو بتا دی۔ وہ بولی میں تو خود آج کل توقیر کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ توقیر کے اسکول جانے کے بعد دستگیر صاحب کی بیگم بھی آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ توقیر نے اسکول وین میں بیٹھتے ہوئے ان کے بیٹے کو زور سے تھپڑ مارا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لائی تھی۔ واقعی اس کے بیٹے کے دائیں گال پر توقیر کی 3 انگلیاں چھپی ہوئی تھی۔ وارننگ دے کر گئی ہیں کہ دوبارہ ایسا ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ شگفتہ کہنے لگی اس والیٹ میں کیا ہے؟ میں نے شگفتہ کے ابو کی کہی تمام باتیں بتائی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پریشانی شگفتہ کے چہرے پر عیاں تھی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی پریشانی کا حل نہ بھیجا ہو۔ میں اسٹور جا رہا ہوں، واپسی پر بات کرتے ہیں۔ میں گھر سے نکلا، گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا اسٹور کی طرف جا رہا تھا۔
ابو کی طرف سے بہت بڑی جائیداد وراثت میں ملی تھی۔ یہ سب کچھ ابو نے عملیات کے کام سے ہی بنایا تھا۔ خوبصورت بنگلہ یہ تو ابو نے خود کھڑے ہو کر بنوایا تھا۔ عملیات کے کام میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں سپر سٹور بنانا چاہتا تھا۔ ابو نے اس میں بھی میرا ساتھ دیا۔ شہر کے بیچوں بیچ میرا ایک بڑا سپر سٹور تھا۔ کچن آئٹم سے لے کر برتن اور کپڑوں تک سبھی کچھ تھا۔ ابو اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا عملیات اتنا سیکھ لو جتنا تمہارے کام آ سکے، مگر مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سٹور آ گیا اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے دن رات اپنے بزنس کو بڑھانے میں لگا دیا تھا۔ توقیر میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ ویسے تو توقیر کے اسکول آنے جانے کے لیے وین لگوائی تھی، مگر آج میں اسے خود اسکول سے لینے پہنچ گیا۔ چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ میں گاڑی سے نکلا، اسکول گارڈ کو بتایا کہ توقیر کو باہر بھیج دے، میں اسے آج لے کر جاؤں گا۔ اسکول گارڈ اچھا کہتا ہوا اسکول کے اندر چلا گیا۔ میں گاڑی کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد توقیر اسکول سے باہر آ گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کا بیگ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھا اور میں اور توقیر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اسکول کے باہر بہت رش تھا۔ گاڑی رش سے نکل کر کھلی روڈ پر لے آیا۔ ہم گھر کی طرف جا رہے تھے۔ توقیر نے کہا، بابا آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے، اسکول کے کون سے بچے جن کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا؟ اس نے مجھے گالی دی تو میرا بھی ہاتھ اٹھ گیا۔ میں نے کہا، اچھا تو صبح اس لڑکے کو کیوں تھپڑ مارا تھا جس کے گال پر تمہاری 3 انگلیاں چھپی ہوئی تھی؟ میری یہ بات سن کر توقیر خاموش ہو گیا۔ سگنل نے سرخ بتی جلا دی۔ سرخ اشارے پر تمام ٹریفک رک گئی۔ میں ہینڈل پر ہاتھ رکھے سرخ سگنل کے گرین ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر توقیر پر پڑی۔ وہ گاڑی سے باہر بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو ایک 8-10 سال کا بچہ گاڑیوں کے پاس بھیک مانگ رہا تھا۔ اچانک توقیر نے اپنی شہادت کی انگلی سے گاڑی کے شیشے پر الٹی سیدھی لائن لگانا شروع کر دی۔ اس کے بعد توقیر نے گاڑی کے شیشے پر پھونک ماری اور باہر بھیک مانگنے والا بچہ دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ توقیر نے دوبارہ گاڑی کے شیشے پر پھونک ماری۔ بچہ دوبارہ دھڑام سے نیچے گرا۔ جب تیسری بار ایسا ہوا تو میں نے توقیر کو بازو سے ہلایا اور بولا، توقیر کیا کر رہے ہو؟ توقیر تو جیسے خود کہیں کھویا ہوا تھا۔ اس نے اچانک میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، کچھ نہیں بابا، میں کچھ نہیں کر رہا۔ میں نے غور سے دیکھا، اس کا گورا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ اتنے میں سگنل نے سبز بتی جلا دی۔ گرین سگنل ملتے ہی ٹریفک الرٹ ہو گئی۔ میں نے بھی گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر آ گیا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کرنے کے بعد میں اندر آیا، مگر توقیر مجھے یہ کہتے اپنے کمرے میں بھاگا، بابا شام میں بات کرتے ہیں، میں کھانا کھا کر سونا چاہتا ہوں، پوری رات جاگتا رہا ہوں۔ میں نے اسے پکارا، توقیر۔ اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم ساری رات کیوں جاگتے رہے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر بولا، مجھے نہیں معلوم۔ اسی لمحے شگفتہ وہاں آ گئی۔ توقیر نے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، ماما پلیز آنی کو کہہ دیں میرے کمرے میں کھانا لے آئیے گا، آپ خود نہ آئیے گا، ورنہ آپ کے سوال ہی ختم نہیں ہوں گے، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں بھاگا۔ شگفتہ نے کہا، ارے اسے دیکھو تو، ہم آج سن رہے ہیں بیٹے کی باتیں۔ میں نے کہا کہ تم اسے کھانا کھلاؤ، میں جلدی آؤں گا اور خود اس سے بات کروں گا۔ شگفتہ نے ملازمہ سے کہا، رانی چھوٹے صاحب کے کمرے میں کھانا پہنچاؤ۔ میں واپس گیراج کی طرف چل پڑا۔ شگفتہ میرے ساتھ گیراج میں آئی۔ جو ہی میں گاڑی میں بیٹھنے لگا، شگفتہ نے کہا، بیٹیوں کا ہاسٹل سے فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ کالج کی فیس اور پاکٹ منی بھجوا دیں۔ میں نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، فکر نہ کرو، سٹور پہنچتے سیما کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں گاڑی میں بیٹھا۔ شگفتہ نے مجھے الوداع کہا۔ میں واپس سٹور کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری 2 بڑی بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ دونوں 2 چھوٹی بیٹیاں جڑواں ہیں اور اسلام آباد کے ایک میڈیکل کالج میں MBBS کر رہی ہیں۔ دونوں کو ہی ڈاکٹر بننے کا شوق ہے۔ اسی لمحے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اوہ شٹ، ٹینشن میں توقیر کو لاکٹ پہنانا ہی بھول گیا۔ آج تو پریشانی میں ہی دن نکل گیا۔ سٹور پہنچا اور ضروری کاموں میں لگ گیا۔ شام میں گھر آیا تو شگفتہ نے بتایا کہ توقیر چھت پر بیٹھا ہے۔ میں چھت پر ہی آیا۔ توقیر بالکنی میں بیٹھا نیلے آسمان کو دیکھ رہا تھا، ساتھ ہی چارپائی پر اس کی کتابیں تھیں۔ میں توقیر کے قریب جا بیٹھا۔ وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بابا میں جانتا ہوں آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، مگر سچ پوچھے تو میرا کوئی قصور نہیں، مجھے غصے پر قابو نہیں رہتا، نہ جانے مجھے نہیں معلوم۔ میں تو چاہتا ہوں کہ اگنور کروں جیسا آپ کہتے ہیں، مگر میں کر نہیں پاتا۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟
मुझे बहुत अजीब लग रहा है बताते हुए। मैंने कहा बेटा अजीबो गरीब को छोड़ो, मुझे बताओ ताकि इसका कोई हल निकालें। तौकीर ने कहा हल तो मुश्किल है बाबा, लेकिन बात यह है कि जब कोई मुझे तंग करता है मुझे ऐसे लगता है कि मुझे चिढ़ा रहा है। मुझे वो एक नहीं कई लोग नजर आते हैं। मैंने हैरत से देखा और उससे बोला क्या मतलब कई कई का? वो बोला बाबा अब जैसे मेरा क्लास फेलो शाहिद जिससे मैंने लड़ाई की है, दिन में मुझे कई दिन से तंग करता था कि मैं हर साल टॉप करता हूँ इसलिए मगरूर हूँ, मगर कल जब उसने 3-4 क्लास फेलोज को इकट्ठा करके तंग करना शुरू किया मेरी किताबें छीनने लगा। मैंने मना भी किया मगर अचानक मुझे सिर्फ शाहिद नहीं बहुत सारे शाहिद नजर आने लगे। वो शायद मुझ पर तंग करने पर हंस रहे थे। मेरे पास लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं था। बेटे की बात सुनकर मैं खड़ा हो गया और उसके कंधों पर हाथ रखते कहा कि बेटा कब से ऐसा है? तौकीर ने कहा बाबा काफ़ी दिन से हो रहा है। मैंने कहा तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तौकीर बोला बाबा मैं इसे वहम समझ रहा था। मैंने बेटे को गले लगाया और बोला कि तुमने मुझसे कुछ नहीं छुपाना चाहे जो भी हो जाए। मैंने जेब से अब्बू का दिया लॉकेट निकाला और बेटे को पहनाते हुए बोला बेटा ये लॉकेट तुम्हारे खास दादा ने तुम्हारे लिए दिया था, इसे अलग मत करना। अगले दिन सुबह सवेरे हम नाश्ते की टेबल पर इकट्ठे थे। शगुफ्ता ने कहा कि तौकीर अब तक कमरे से बाहर नहीं निकला, उसे स्कूल नहीं जाना क्या? देर हो रही है। मैंने कहा जाओ बुलाओ उसे। शगुफ्ता कमरे में गए थे, तौकीर कमरे में नहीं था। निहायत परेशानी के आलम में उसने तौकीर को आवाज़ें देना शुरू कर दी। मेरा भी माथा ठनका, मैं तौकीर के कमरे की तरफ चल पड़ा। इतने में शगुफ्ता निकल आई कमरे से और उसने कहा कि हमारा बेटा कमरे में नहीं है। मैंने कहा ये क्या कह रही हो? मैं जल्दी से गया, पूरा कमरा छान मारा वॉशरूम तक। सिंक के ऊपर तौकीर का लॉकेट पड़ा था, मगर तौकीर का लॉकेट यहाँ क्यों पड़ा था? कमरे से बाहर निकला, मुलाजमों से पूछा। गेट के चौकीदार ने भी यही कहा कि उसने तौकीर को नहीं देखा। या अल्लाह अब क्या करूं? मैं सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गया। चौकीदार ने कहा कि आप परेशान ना हो, तौकीर बेटा यहीं होंगे। हो सकता है मेरी गैर मौजूदगी में बाहर गए हूँ, वैसे भी उनकी आदत है सुबह वॉक करने की। मैंने कहा आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो वॉक के लिए जाए तो इस वक्त तक आ जाता है। 2 घंटे गुजर गए मगर उसका कुछ पता नहीं चला। मैंने हर जगह फ़ोन किया, स्कूल, तौकीर के दोस्तों, हमसायों, घर से भी पूछा, मगर तौकीर की खबर नहीं मिली। उधर शगुफ्ता की हालत ये थी कि अकलौते बेटे की गुमशुदगी की वजह से वो सदमे से दोचार थी। सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा था। मेरे दिमाग में अब्बू की वही बात गूंज रही थी, तुम्हारा बेटा पैदा होगा मगर वो नॉर्मल बच्चों से अलग होगा, उसकी हिफाजत करना। मैंने थाने में भी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवा दी। मैं थाने से निकला, असर का वक्त था। मैंने जेब में हाथ डाला तो लॉकेट निकल आया। मैंने लॉकेट खोला तो अंदर से खाली था। अब्बू मुझे अक्सर एक बात कहा करते थे कि अमलियात सीख लो, मगर मैं पढ़ा लिखा शख्स इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। मैं उस वक्त गाड़ी में बैठा और शाह नईमुद्दीन साहब की तरफ रवाना हुआ। शहर से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर शाह साहब का बंगला है। शाह साहब पढ़े लिखे आमिल हैं। उन्होंने आम आमलों की तरह काम नहीं किया, बल्कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो आमिल हैं। शाह साहब बहुत कम केसेस डील करते हैं। आज मैं उनसे मिलना चाहता था, किसी दूसरे आमिल के बजाय उनसे मिलना बेहतर समझा। गाड़ी शहर से बाहर जाने वाली रोड पर थी। मैं शाह साहब के घर पहुंचा। गेट कीपर ने बताया शाह साहब अंदर ही हैं। मैंने कहा उन्हें बताएं कि मैं उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। गेट कीपर ने कहा कि आप मेरा इंतज़ार करें, मैं पूछ आता हूँ। ये कहकर वो अंदर चला गया। मैं बाहर उसका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद वापस आया तो बोला शाह साहब आपको अंदर बुला रहे। मैं अंदर चला गया। बहुत खूबसूरत बंगला था। लोग बताते हैं कि शाह साहब भी ख़ानदानी रईस हैं। बाहर एक और मुलाजिम मिला। उसने अदब से मुझे सलाम किया और बोला आए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। मैं मुलाजिम के साथ अंदर गया। ड्राइंग रूम में शाह साहब सोफे पर बैठे तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थे। मुझे देखते ही खड़े हुए। मैंने शाह साहब से मुसाफा किया। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा और मुलाजिम से कहा साहब के लिए चाय ले आओ। मुलाजिम चला गया। शाह साहब सोफे पर बैठे और बोले आपका नाम? मैंने कहा मेरा नाम हमाद अजहर है। शाह साहब ने कहा वही हमाद अजहर तो नहीं है जिनका शहर में बड़ा सुपर स्टोर है? मैंने कहा जी जी मैं वही हमाद हूँ। शाह साहब ने कहा दरअसल मेरा कई बार आपके स्टोर पर शॉपिंग के लिए आना हुआ, मगर इत्तेफाक से मुलाकात नहीं हुई। जब आए आप स्टोर पर नहीं थे। मैंने कहा बस कोई ना कोई मसरूफियत लगी रहती है। शाह साहब ने कहा यहाँ कैसे आना हुआ? अचानक मेरा बीपी डाउन हो गया। मैं तो बात करना चाहता था मगर मुझसे बात ही नहीं हो पा रही थी। शाह साहब उठकर मेरे पास आए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी नब्ज़ चेक की और बोले आपकी नब्ज़ बहुत आहिस्ता चल रही है। फिर शाह साहब ने मुलाजिम को आवाज़ दी जमील जल्दी से कलसी लेकर आओ। 2 मिनट बाद ही मुलाजिम गिलास में कलसी घोल कर ले आया। शाह साहब ने गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा हमाद साहब ये पी लें, थोड़ी तबीयत संभल जाएगी।
میرا خیال ہے آپ پریشان ہیں۔ میں نے کل سے بھی کچھ دیر بعد میری طبیعت سنبھلنے لگی۔ میں نے کہا شاہ صاحب صبح سے میرے بیٹے کا پتہ نہیں چل رہا، وہ اچانک گم ہو گیا ہے۔ شام ہو گئی مگر اب تک پتہ نہیں چل سکا۔ میں آپ کے پاس بہت امید لے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ بہت بڑے عامل ہیں لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو پلیز کریں، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا حماد صاحب میں آپ کے والد کو اچھے سے جانتا ہوں۔ جس وقت میں یہ کام سیکھ رہا تھا اس وقت وہ استادوں کے استاد تھے۔ میں تو خود آپ کے والد سے متاثر ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، میں حساب کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے، آگے اللہ مدد کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھے اور کمرے میں چلے گئے۔ شاہ صاحب کی عمر لگ بھگ میری ہی تھی، نہایت سادہ مزاج، باروب اور پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک کتاب اور خوبصورت چھڑی اور تسبیح تھی۔ انہوں نے ساری چیزیں ٹیبل پر رکھی، کتاب کھول کر ایک خاص صفحہ سامنے رکھا اور تسبیح پڑھنے لگے۔ کچھ دیر پہلے رکھی ٹیبل پر ایک ڈائری پر چند حروف لکھے اور دوبارہ آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد آنکھیں پھر سے کھولی اور ڈائری پر کچھ حروف لکھے تھے۔ تھوڑی دیر تک حساب کتاب میں لگے رہے، نہایت خاموشی سے سوچتے رہے۔ پھر انہوں نے ڈائری کتاب بند کی اور تسبیح کو چوم کر ٹیبل پر رکھا۔ میں نے کہا کچھ پتہ چلا؟ شاہ صاحب نے لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا حماد صاحب آپ کے والد صاحب جنات پکڑنے کے ماہر تھے، نہ صرف وہ بلکہ یہ کہ جنات کی چند محفلوں میں بھی شریک ہوئے تھے، ان کے کچھ فیصلے بھی کیے۔ آپ کے والد صاحب نے جنات کے قبیلے میں فیصلہ کیا تھا جس کی وجہ سے ایک جن کو قبیلے سے نہ صرف نکالا گیا بلکہ اس کے بیوی بچوں کو بھی قبیلہ بدر کیا گیا۔ اس جن کا ایک بیٹا تھا۔ جنات کو اپنے علم سے معلوم ہوا کہ اس جن کا یہ بیٹا مستقبل میں بہت طاقتور جن بنے گا، اور آپ کے والد نے بھی اس بات کی تائید کی تھی۔ لہٰذا جن اور اس کے خاندان کو قبیلہ بدر تو کر دیا گیا، مگر اس کا وہ بیٹا اس جن سے شہنشاہ نے چھین لیا کہ اس کے بیٹے کی پرورش محل میں ہی کی جائے گی۔ جن روتا رہا کہ اس کا بیٹا اس کے حوالے کیا جائے، مگر شہنشاہ نے اس کا بیٹا نہیں دیا اور اسے قبیلہ بدر کر دیا۔ وہ جن باغی ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ آپ کے والد کے خاندان میں سے اس بچے کو نہیں چھوڑے گا، جو گھر کا سب سے لاڈلا بچہ ہوگا۔ اتفاق سے آپ کا بچہ بھی اکلوتا ہے اور آپ کے بچے پر جو اثرات ہیں یہ اسی جن کے ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے بیٹے کے حوالے سے کوئی خاص بات آپ کو بتائی تھی؟ میں نے کہا انہوں نے بس مجھ سے یہی کہا تھا کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا، وہ نارمل بچوں سے مختلف ہوگا، اس کی حفاظت کرنا۔ پھر میں نے جیب سے لاکٹ نکال کر شاہ صاحب کو دیتے ہوئے کہا اور یہ لاکٹ میرے والد صاحب نے مجھے دیا تھا کہ جب تمہیں بہت پریشانی محسوس ہو تو یہ اپنے بیٹے کے گلے میں ڈالنا۔ میں نے یہ لاکٹ بیٹے کو کل شام پہنایا تھا اور آج وہ صبح غائب ہو گیا، مگر اس کا لاکٹ اس کے کمرے میں ہی تھا۔ اب میں کیا کروں؟ میں اپنے بیٹے کو کیسے لاؤں؟ اس کا کوئی تو طریقہ ہوگا۔ شاہ صاحب بولے ایک راستہ تو ہے، لیکن اس کے لیے… میں نے کہا کیسا راستہ؟ آپ مجھے بتائیں، میں بیٹے کو واپس لانے کے لیے سب کچھ کروں گا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کو اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لیے جنات کی بستی میں جانا پڑے گا۔ میں نے حیرت سے کہا جنات کی بستی؟ شاہ صاحب بولے جی آپ کو جنات کی بستی جانا پڑے گا۔ میں نے کہا لیکن میں وہاں کیسے جاؤں گا؟ شاہ صاحب سوچ میں پڑ گئے، تھوڑی دیر بعد بولے آپ جنات کی بستی میں چلے تو جائیں گے، مگر وہاں جانے کے لیے آپ کو جن کا بھیس بدلنا پڑے گا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں انسان ہوں، میں کیسے جن بن سکتا ہوں؟ شاہ صاحب نے کہا میرے پاس ایک طریقہ ہے، مگر اس کی شرط یہ ہے کہ اپنے 48 گھنٹے کے اندر جنات کی بستی میں اپنے بیٹے کو تلاش کرنا ہے، اسے لے کر وہاں سے نکلنا ہے۔ اگر 48 گھنٹوں میں نہیں نکل سکے تو واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ صاحب نے کہا دیکھیے حماد صاحب، مجھے آپ سے ہمدردی ہے، مگر صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو صحیح وقت بتا دوں۔ وقت پورا ہونے کے بعد آپ کسی مصیبت میں پھنس بھی جاتے ہیں تو میں اتنا کر سکتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر کچھ عملیات کرتا رہوں جن کا بھیس 2-3 گھنٹے برقرار رہ سکے۔ بس آپ نے کوشش کرنی کہ بیٹے کو جلد وہاں سے لے کر نکلیں۔ میں نے کہا کہ اگر بیٹے کو لے کر آ بھی گیا تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ جن میرے بیٹے کے پیچھے دوبارہ نہیں آئے گا۔ شاہ صاحب بولے میرے پاس اس کا بھی حل ہے، مگر پہلے آپ یہ سوچ کر فیصلہ کر لیں۔ میں بے چینی اور اضطراب کی حالت میں اٹھا، ڈرائنگ روم کی بڑی کھڑکیوں سے باہر دیکھا۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، بلکہ گزر چکا تھا، باہر مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا، گھر پر ملایا، شگفتہ نہیں اٹھایا۔ وہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے بولی کہاں ہیں آپ؟ میں کب سے آپ کو فون ملا رہی ہوں مگر آپ کا نمبر نہیں لگ رہا۔ ایک طرف بیٹے کا صدمہ، دوسری طرف آپ بھی گھر سے چلے گئے، کہاں ہیں آپ؟ میں نے کہا توقیر کا پتہ چل گیا، میں اسے لینے کے لیے جا رہا ہوں، تم میری فکر مت کرنا۔ شگفتہ نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ شگفتہ بولی تو آپ پولیس کو وہاں بھیج دیں، آپ وہاں اکیلے جائیں گے، اگر کچھ ہو گیا تو؟ میں نے کہا فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، بس تم دعا کرو۔
शगुफ्ता कुछ कहना चाह रही थी। मैंने शगुफ्ता से कहा कि रोने के बजाय बेटे के लिए दुआ करो। हमारा एक ही बेटा है और मुझे हर कीमत पर उसे वापस लाना है। मैं 2-3 घंटे तक बेटे को लेकर लौटूंगा। तुम अपना ख्याल रखना और दुआ करना। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद किया। शाह साहब उठकर खड़े हो चुके थे और कहने लगे कि आपने फ़ैसला कर लिया। मैंने कहा जी शाह साहब। उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर मेरे साथ आएँ। वो मुझे लेकर एक कमरे में चले आए। फर्श पर पहले एक बड़ा गोल दायरा लगा हुआ था। मैं गोल दायरे में बैठ गया। उन्होंने अलमारी से लकड़ी का एक छोटा सा संदूक निकाला और गोल दायरे में मेरे सामने बैठ गए। शाह साहब ने संदूक मेरे सामने खोला, उससे इत्तर की बोतल निकाली और बोले, हम्माद साहब, ये कोई आम इत्तर नहीं है। इसे लगाते ही आप जिन्नात के भेस में तब्दील होंगे। इसकी खुशबू तकरीबन 48 घंटे आपके साथ रहेगी। जब तक खुशबू आपके साथ रहेगी तब तक कोई आपको पहचान नहीं सकेगा, मगर जैसे ही खुशबू ख़त्म होगी आप पहचाने जाएंगे। मैंने कहा कि अगर मैं बेटे को ले भी आया तो वो जिन। शाह साहब ने मेरी बात काटते हुए कहा, इसका हल भी मेरे पास है। उन्होंने संदूक से अंगूठी निकाली और बोले, आपने कोशिश करनी है कि आप शहनशाह तक पहुंच जाएं, क्योंकि शहनशाह आपको नुकसान नहीं पहुंचने देगा। मगर मैं यकीन से नहीं कह सकता कि आप शहनशाह तक पहुंच पाते हैं या नहीं, क्योंकि शहनशाह हर किसी से नहीं मिलता। अगर आपकी रसाई मुमकिन हो जाती है तो आपने उसे तफसील बतानी है। मुझे यकीन है कि वो आपकी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन आप उस तक नहीं पहुंच सकते। आपने तब भी कोशिश करनी है कि किसी तरह ये अंगूठी उस तक पहुंच जाए। मुझे यकीन है कि आपके बेटे को जिन्नात की बस्ती में कैद करके रखा गया है और उस जिन का बेटा अपने बाप की मदद कर रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जिन्नात की बस्ती से आपके बेटे को रिहा नहीं करवाया जा सकता। अगर ये अंगूठी शहनशाह के पास पहुंची और जिन आप तक पहुंचने में कामयाब हो भी गया तो शहनशाह आपकी मदद करेगा, लेकिन आप इस अंगूठी को पहुंचाने में नाकाम होते तो फिर एक रास्ता है कि 48 घंटे के अंदर बेटे को तलाश करके वापस आना है, वरना आप भी बेटे के साथ खो जाएंगे। मैंने कहा, मैं वापस कैसे आऊँगा? शाह साहब बोले, जिन्नात की बस्ती से बाहर निकलते ही कुछ फासले पर बरगद का एक पुराना पेड़ है। अपने बेटे के साथ वहाँ खड़े होना है और यही अंगूठी जो अपने शहनशाह तक पहुँचानी है खुद पहन लेनी है। मैं यहाँ से अमल करता रहूँगा। आपको इस पेड़ से इंसानों की दुनिया में वापस लाना मेरा काम है। घर पहुँचते ही अपने अंगूठी को सहन के बीचों बीच दफन करना है, जिससे वो जिन दोबारा आपके बेटे तक नहीं पहुँचेगा। मैंने कहा, शाह साहब, मैं तैयार हूँ, जो करना है जल्दी करें, मैं बेटे के पास जाना चाहता हूँ। शाह साहब ने कहा कि अपने बेटे को खुद तलाश करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा कि उसे किस जगह पर रखा है, और घबराना नहीं है, क्योंकि जब तक आप नहीं आते उस गोल दायरे में बैठा अमल करता रहूँगा। मैंने कहा, ठीक है। शाह साहब की तमाम हिदायत मुझे असबर हो चुकी थी। ये सुनकर शाह साहब ने इत्तर की बोतल मेरे हाथ में पकड़ी और उस पर कुछ फूंका, मेरे जिस्म पर इत्तर लगाया। उसके बाद उन्होंने एक कील दिया और बोले, ये कील बेटे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। जैसे ही मैं कलाम पढ़ूंगा आप जिन्नात की बस्ती में पहुंचेंगे, मगर जो ही वहां पहुंचेंगे आपका वक्त शुरू होगा। अपनी आंखें बंद कर लें। शाह साहब ने पढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने अंगूठी मेरी मुट्ठी में दी और चंद लम्हों बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरा जिस्म हवा में तैर रहा हो, मगर आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हुई। इतने में मेरी समातों से आवाज़ टकराई। आपने तब आंखें खोली हैं जब मैं आपसे कहूँ। थोड़ी देर तक मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन आ गई हो। उसी लम्हे मेरे कानों में शाह साहब की आवाज़ आई, हमाद साहब, आंखें खोल दें। बरगद के पेड़ से सीधा जिन्नात की बस्ती में दाखिल हुए, आपको कोई नहीं रोकेगा। खामोशी हो गई। मैंने डरते हुए आंखें खोली तो वाकई बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। मैंने चलना शुरू किया। कुछ फासले पर चार दीवारी थी। क्या यही जिन्नात की बस्ती थी? मैं उस तरफ चल पड़ा। जैसे ही गेट पर पहुंचा, दो जिन पहरेदार खड़े मुझे देखकर कहने लगे, ए अजनबी, तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा। मैं बहुत नर्वस था। मैंने हिम्मत की और कहा कि जिन्नात के दूसरे कबीले से आया हूँ, मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। उनमें से एक जिन बोला, अच्छा, कौन से रिश्तेदार है आपके? मगर इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। एक बच्चा उसी लम्हे दौड़ता आया। उसने हाथ में बड़ा सा बर्तन लिया हुआ था, उसके अंदर सालन था। वो जिन से टकराया, सालन नीचे गिर पड़ा। जिन ने कहा, ओ शरारती बच्चे, ये तुमने क्या किया? दूसरे जिन ने मुझसे कहा, अच्छा तुम अंदर जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? उसी लम्हे मेरी जान में जान आई। मैं जल्दी से बस्ती में दाखिल हुआ। यहाँ भी रात का वक्त था। शायद उनकी और हमारी दुनिया एक ही है, बस उनकी और हमारी दुनिया के बीच एक पर्दा हाइल है, जिसकी वजह से वो हमें नजर नहीं आते। जिनका वो बच्चा मेरे लिए फरिश्ता साबित हुआ। शायद रात का वक्त था, अपने बेटे को ढूंढने के लिए सही वक्त था, लेकिन उसे ढूंढूं कैसे, कैसे उसका पता पूछूं? ये सारी बातें मुझे परेशान कर रही थी। शाह साहब ने मुझे कहा था कि शहनशाह से मिलने की कोशिश करना। मैं महल की तरफ चल पड़ा, मगर मेरे लिए एक मुश्किल और भी थी। मैं जिन्नी सही, मगर यहाँ अजनबी था।
یا اللہ میری مدد کر، میں تیرا پریشان بندہ ہوں، بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں، مجھے رستہ دکھا، میرا بیٹا لوٹا دے۔ میرے مالک یقیناً وہ تیری امانت ہے، لیکن تو اسے لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا اور چلا جا رہا تھا، نہیں معلوم کہاں جانا ہے۔ اتنے میں ایک جن میرے قریب سے گزرا اور بولا، بھائی رات ہو گئی ہے، مغرب ہوتے تمام جنات گھروں کو چلے جاتے ہیں، تم یہاں کیوں گھوم رہے ہو؟ میں نے کہا میں دوسرے قبیلے سے آیا ہوں، شہنشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، لیکن اس وقت شہنشاہ کسی سے نہیں ملتے، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ میں نے چند لمحے سوچا اور بولا، جی پریشانی ہے، میرا بچہ یہاں قید ہے، میں نے اسی سلسلے میں شہنشاہ سے ملنا ہے۔ اوہ اچھا، تو یہ بات ہے، لیکن تمہیں صبح کا انتظار کرنا پڑے گا، ویسے تو شہنشاہ بچوں کو قید کرنے کے خلاف ہے، میرا خیال ہے کہ مسئلہ زیادہ گھمبیر نہ ہو تو شہنشاہ تمہاری مدد کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑا۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ میں صبح تک انتظار کروں گا، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ قید خانہ کہاں ہے؟ میں اپنے بچے سے ملنا چاہتا ہوں، ایک بار مل لوں گا تو تسلی ہو جائے گی۔ وہ بولا، کیوں نہیں، میں آپ کو خود لے کر چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جن میرے ہمراہ چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک قلعہ نما بلڈنگ کے سامنے جا کر رکے۔ میں وہ بلڈنگ دیکھ کر حیران رہ گیا، جنات بھی اس طرح کی بلڈنگ بناتے ہیں۔ اتنے میں ایک جن باہر آیا، میرے ساتھ کھڑے جن نے اسے سلام کیا اور اندر سے آنے والا جن بولا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے ساتھ آنے والے جن نے کہا، کیا یہاں کسی جن بچے کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے؟ وہ بولا، کب؟ میں نے کہا، آج صبح۔ اس نے کہا کہ بالکل نہیں، میں آج صبح سے ہی قید خانے کا پہرا دے رہا ہوں، یہاں کسی بچے کو نہیں لایا گیا۔ میرے ساتھ آنے والے جن نے کہا، یہ بیچارہ دوسرے قبیلے سے آیا ہے، اپنے بچے کے لیے پریشان ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں بچہ آیا اور تمہیں پتہ نہ چلا ہو۔ پہرے دار جن نے کہا کہ یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ آپ اپنی تسلی کے لیے قید خانہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ ہمیں بلڈنگ کے اندر لے آیا۔ بہت بڑے کمرے بنے تھے، لوہے کی مضبوط سلاخیں تھیں، چند ایک کمروں میں کچھ جنات بھی قید تھے۔ میں نے پورا قید خانہ دیکھ لیا۔ اس کی بات درست تھی، یہاں میرا بیٹا توقیر نہیں تھا۔ میں مایوسی کے عالم میں بلڈنگ سے باہر نکلا۔ قید خانے کے پہرے دار جن نے کہا، میرا خیال ہے آپ کی تسلی ہوگی، شہنشاہ نے بچوں کو قید کرنے سے سختی سے منع کیا، اگر بچے سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تب بھی اسے سزا کے طور پر کچھ دن کے لیے گھر کے اندر ہی رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ میں جن کے ہمراہ واپس چل پڑا۔ تھوڑی دور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اس وقت آپ کا جانا مناسب نہیں، اگر شہنشاہ سے ملنا چاہتے ہیں تو آج رات میرے مہمان بن سکتے ہیں۔ میں یہ سن کر خوش ہوا، اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ اس کے گھر چل پڑا۔ گھر پہنچا تو اس نے اپنے مہمان خانے میں بٹھایا اور بولا، آپ یہاں بیٹھے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد باہر سے آوازیں آنے لگی۔ میں اٹھ کر باہر گیا، دیکھنے والا تھا کہ ان آوازوں نے مجھے چونکا دیا۔ میں کان لگا کر باہر سے آنے والی باتیں سننے لگا۔ باہر کوئی جن کہہ رہا تھا، یہ بچہ یہاں سے انسانوں کی دنیا میں واپس نہیں جائے گا، بالکل فکر نہ کریں۔ یقیناً توقیر کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں جلدی سے اپنی جگہ بیٹھا، اتنے میں وہ جن اندر آیا اور مجھے دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اسی لمحے میرا میزبان جن بھی مہمان خانے میں آیا۔ باہر سے آنے والے جن نے پوچھا، چچا یہ کون ہے؟ اس کا سوال سن کر میں گھبرا گیا، مگر میرے میزبان جن نے کہا کہ یہ جنات کے دوسرے قبیلے سے آیا ہے، تم سناؤ کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولا، میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ میرے میزبان نے پوچھا، کون سا ضروری کام؟ وہ بولا، مجھے ایک قیدی کو باحفاظت کسی دوسری جگہ پہنچانا ہے اور یہ کام آج رات ہی کرنا ہے، اس لیے میں چلتا ہوں، میں یہی بتانے آیا تھا آپ کو۔ میرے میزبان جن نے کہا، او اچھا ٹھیک ہے، پھر تم جاؤ مگر جلدی آنا۔ میرے دل میں وسوسے اٹھ رہے تھے، اگر میرے بیٹے توقیر کے بارے میں بات کر رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ یہ توقیر کو کہیں اور پہنچانے والا تھا۔ وہ جن چلا گیا۔ میرے میزبان جن نے کہا کہ آپ یہیں بیٹھے، میں کھانا لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی گیا، میں اٹھا اور جن کے پیچھے چل پڑا۔ میں اس جن کا پیچھا کر رہا تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ ایک گھر کے اندر گیا۔ جنات کی بستی میں جگہ جگہ خیمے لگے ہوئے تھے۔ میں خیمے کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس نے کندھے پر ایک بچے کو لادا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں نے پہچان لیا کہ میرا بیٹا توقیر تھا۔ اس نے توقیر کے دونوں ہاتھ اور منہ کو کپڑے سے باندھ رکھا تھا۔ وہ اسے لے کر ایک انجان سمت میں چل پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ چلتے چلتے بستی سے بہت دور کچھ اونچے پہاڑ تھے۔ وہ توقیر کو لے کر پہاڑوں پر چل پڑا۔ توقیر کو لے کر وہ ایک غار میں داخل ہوا جو میں اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ غار کے باہر کھڑے ہو کر سننے لگا۔ اندر سے آواز آئی، بہادر لڑکے، تم تھوڑی دیر میرا انتظار کرو، یہاں سے ہم نے کہیں اور جانا ہے، بھاگنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ یہ تمہاری دنیا نہیں ہے۔ اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو توقیر اکیلا نیچے بیٹھا تھا۔ میں جلدی سے غار میں داخل ہوا۔ توقیر پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ اور ہاتھ کو کھولا اور وہ بولا، بابا آپ یہاں؟ میں نے اسے گلے سے لگایا۔
इतने में मेरे कानों में सरगोशी हुई, हमाद साहब जल्दी यहाँ से निकलें, कील और अंगूठी गुम नहीं होने चाहिए, छुपने के लिए सबसे बेहतरीन जगह महल है। ये तो शाह साहब की आवाज़ थी। इसका मतलब था कि वो अपने अमल से मुसलसल मुझ पर नज़र रखे थे। मैं बेटे को लेकर गार से निकला, महल में आया। आते ही देखा तो बेटे का हाथ पकड़े में महल की तरफ भाग रहा था। मैंने कील बेटे को पकड़ाते हुए कहा, बेटा इस कील को मजबूती से मुट्ठी में दबाओ, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा, इसे गुम ना होने देना। बेटे ने कहा, ठीक है। हम महल पहुंचे, यहाँ कोई पहरेदार नहीं था, शायद सब कहीं गए थे। मैं बेटे को लिए महल में दाखिल हुआ। यहाँ मैं सुबह बासानी शहंशाह को भी मिल सकता था। महल के गेट के साथ ही एक कमरा था। मैं बेटे को लेकर कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। बेटे ने कहा, बाबा आप यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा, मैं अपने बेटे को अकेला कैसे छोड़ देता। खामोशी से बैठ जाओ, क्योंकि हमने सुबह का इंतज़ार करना है। बेटा मेरी गोद में बैठ गया और न जाने कब हमारी आंख लगी। कुछ आवाज़ें सुनकर सुबह मेरी आंख खुली। रास्ते में अगर जिन्नात हैं तो सबको हटा दो, क्योंकि शहंशाह ने शिकार के लिए जाना है। मैंने तोकीर को जगाया और दरवाज़ा खोलने लगा, मगर दरवाज़ा बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। उफ मेरे खुदा, यह क्या हो गया? हम उस कमरे में कैद हो चुके थे। बाहर शहंशाह के निकलने की वजह से गहमा गहमी थी। शहंशाह शिकार पर चला गया, मगर हम कमरे से नहीं निकल सके। अब कुछ नहीं हो सकता था, हम यहाँ कैद हो चुके थे। 48 घंटे से पहले तो मुझे कोई नहीं पहचान सकता था, मगर उसके बाद क्या होगा? पूरा दिन गुजर गया, मगरिब हो गई, मुझे यहाँ 24 घंटे गुजर चुके थे। अब मेरे पास सिर्फ 24 घंटे बाकी थे। मैं हर हाल में शहंशाह से मिलना चाहता था, क्योंकि शहंशाह जिन्नात ही उस जिन को दोबारा हम तक पहुँचने से रोक सकता था। आधी रात का वक्त था, कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं खड़ा हो गया, मैंने तोकीर को अपने पीछे छुपा लिया। अचानक किसी ने दरवाज़ा खोला। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। ये तो वही जिन था जो मेरे बेटे को गार में ले गया था। मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, ए आदमजाद, भेस बदल कर घूमने से तुम जिन नहीं बन जाओगे, इंसान ही रहोगे। और जानते हो शहंशाह महल में नहीं है, वो सैर के लिए सुबह ही कहीं निकल चुका है। न जाने कब वापस आए, कुछ मालूम नहीं। मैंने कहा, मेरे बेटे से दूर रहो। मैंने कील अपने बेटे के हाथ से लिया। वो जिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो करीब आया, मैंने ज़ोर से वो कील चुबा दिया। वो चिल्लाकर पीछे हटा। मैं बेटे को लेकर कमरे में भागा। जैसे ही महल से निकला और एक जिन और मेरे सामने आ गया। मैं परेशान था कि शाह साहब के मुताबिक 48 घंटे पूरे होने से पहले कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा। तो फिर ये सब क्या था? अगले 48 घंटे पूरे होने में बहुत सारा वक्त रहता था। जिन ने मुझे रोकने की कोशिश की, मगर मैं तोकीर को लेकर बस्ती से बाहर की सिमत भाग पड़ा। आधी रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी। शायद ये वही जिन था जिसने बेटे का बदला लेने के लिए मेरे बेटे को अगवा किया था। जैसे ही मैं बस्ती के गेट के पास पहुंचा, मेरे कानों में शाह साहब की आवाज़ आई। वो बोले, हम्माद घबराओ नहीं, जब तक ये कील और अंगूठी तुम्हारे पास है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं रुक गया। पहरेदारों ने कहा, अब तो वही हैं जो जिन्नात के दूसरे कबीले से आए थे। भागते हुए कहाँ जा रहे हैं? लेकिन उसी लम्हे एक जिन हाजिर हुआ। उसने मेरे बेटे को पकड़ लिया। मैंने भी कुछ देखा नहीं और जज्बात में उसके ऊपर छलांग लगाई और चिल्लाया, छोड़ो मेरे बेटे को, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इतने में आवाज़ आई, रुक जाओ। हमने आवाज़ की सिमत मुड़कर देखा। एक घोड़ा हवा में उड़ रहा था। उसके बहुत बड़े बड़े पर थे। घोड़े के ऊपर बहुत खूबसूरत जिन बैठा था। उसके इर्द गिर्द कई जिन हवा में मुअल्लिक थे। घोड़े पर बैठे हुए जिन ने कहा, कौन हो तुम लोग? फिर बोला, इन्हें भी अभी महल में हाजिर करो। वो शहंशाह जिन्नात थे। हमें उसके सामने महल में हाजिर किया गया। सारी कहानी शहंशाह के सामने रखी गई। शहंशाह मुझे मुस्कुराकर देख रहा था और बोला, ए इंसान, तुम अतीकुर रहमान के बेटे हो। उसका तो अब तक हमारी बस्ती में चर्चा है, हम उसे बिल्कुल नहीं भूले। मैंने शहंशाह को अंगूठी दी। शहंशाह ने उस अंगूठी को एक नज़र देखा और बोला, ये अंगूठी तुम वापस रख लो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसने अपने एक मुहाफ़िज़ जिन को कहा कि अतीकुर रहमान की औलादों को इनकी दुनिया में वापस पहुंचाओ। बागी जिन और उसके बेटे को, दोनों को हमारे सामने पेश करो। उस सारे अमल के बाद मैं अब वापस अपनी दुनिया में आने लगा था। तो फिर शहंशाह जिन्नात ने मुझे कहा कि अपने बेटे को बहुत संभाल कर रखना। तुम्हारे इस बेटे में मुझे दूसरा अतीकुर रहमान नजर आ रहा है। यूं शहंशाह जिन्नात के मुहाफ़िज़ जिन्नात में से एक जिन ने हमें पूरी तरह हिफाजत से
میرے کہنے کے مطابق ہی شاہ صاحب کے گھر پر پہنچا دیا تھا۔ ہم دونوں کو شاہ صاحب کے گھر پر پہنچ جانے کے بعد وہ محافظ جن اب خود غائب ہو چکا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔